اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے دوستو، نہایت عزیز اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب کے سامنے آج اس عاجز نے جو قرآن مجید والفرقان حکیم سورہ انعام سے چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس محفل میں آپ اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور اکٹھے ہونے کا مقصد صرف ایک ہے، کیونکہ ادھر نہ کوئی سیاسی بات ہوتی ہے، نہ سیاسی بات ہونی ہے، نہ کسی دنیا دار کی بات ہونی ہے، ادھر اس عظیم ہستی کی بات ہونی ہے جس کو سننے کے لیے آپ اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ رب العالمین، وہ رحمان و رحیم، جس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جہان بنائے اور اسی کو اپنے فضل اور کرم سے چلا رہا ہے، تو اس عظیم ہستی، جس ہستی کو ہر چیز نے جانا، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کے حکم میں رہ کر اسے یاد کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مخلوق میں سے ایک عظیم مخلوق پیدا کی جس کو انسان کہتے ہیں۔ وہ عظیم مخلوق آپ اور ہم، وہ انسان جو اللہ کی نظر میں بڑے معتبر اور بڑے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کے مقابلے میں جو آپ کو اور ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، تو آپ اور ہم پہ اس مخلوق، دوسری مخلوق کی نسبت زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کی بندگی اسی طرح کریں جس طرح اس کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی قدر چاہیے تھی، جس طرح کی اللہ کی قدر اور شان تھی، اس قدر کو نہ ہم جان سکے، نہ اس کو سمجھ سکے، اور ہم تو دنیا کے پیچھے اس عظیم ہستی کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اپنی مصروفیات میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے اس خالق و مالک، پیدا کرنے والے کی طرف آئیں اور اس کو ڈھونڈیں اور اس کو تلاش کریں کہ وہ میرے رب العالمین جس نے ہمیں جان دی، ہمیں بچے دیے، ہمیں عزت دی، ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیاری مخلوق میں شامل کیا، اس کے باوجود اس عظیم ہستی کو بھول بیٹھے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ہم اس کو پہچانیں، کیونکہ ہمیں دنیا کی چیزوں نے اندھا کر دیا۔
ہمارے دلوں پہ پردے چڑھ گئے ہیں تو وہ ہستی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. ہم جب بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تب وہ عظیم ہستی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اسی کے طرف بھاگتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو کما حق پہچان لیتے تو تم دریاؤں پر قدم رکھ کر گزر جاتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے. خدا کی معرفت، خدا کی پہچان آپ کو اور ہمیں لازمی ہے کہ اس عظیم ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو پہچاننا چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب العالمین کو پہچانیں. یہ وقت ہے دنیا کے اندھیرے سے نکل کر اس عظیم ہستی کو ڈھونڈیں. یہ تم پہ اور مجھ پہ حق ہے. جو ہم وہ قدر بھلا بیٹھے اس عظیم ہستی کی اور اپنی مصروفیات میں گم ہو گئے. میرے پیارے دوستو، اللہ نے قرآن میں یہی ہمیں فرمایا ہے کہ انہوں نے قدر نہیں جانی اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. اور آپ اور ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا واقعی ہم نے اپنے رب کی قدر کتنی کی ہے. اس کے شان کے مطابق، اس کے عظیم ہونے کے مطابق کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو میرے آؤ دوستو، آج اس رب کی طرف لوٹ کے آئیں اور اس سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی قدر نصیب فرما، ہمیں اپنی طرف بلا لے، اپنے قریب کر لے، تاکہ دنیا ہمیں اپنا نہ بنا سکے، ہم تجھے اپنا بنائیں اور تم ہمیں اپنا بنا لو. میرے پیارے دوستو، خدا کی جو معرفت ہے ان کی دو صورتیں ہیں، ایک علم سے، دوسرا حالی سے. حال سے معرفت علمی دنیا و آخرت کی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے. ہر حال اور ہر مقام میں بندے کے لیے اہم ترین چیز ہے فرمان خداوندی ہے، اور میں نے جن اور آدمی کو اپنے ہی لیے بنایا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الانعام میں یہ فرماتا ہے کہ انسان اور جن کو میں نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو میرے دوستو، ہم اور آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اصل میں یہ عبادت جو ہے یہ تو ایک بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اس زمین پہ بہت ہیں، لیکن اللہ تمہیں اور ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی معرفت دینا چاہتا ہے، اپنی پہچان دینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. تو میرے دوستو، آج وقت ہے، آؤ اپنے رب کی قدر کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اس سے پوچھیں کہ یا اللہ تو کہاں ملے گا، تو ہمیں اپنا لے، کیونکہ ہم بھٹک گئے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے، ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ تیری عظیم ہستی کو بھلا بیٹھے ہیں اور تیری عظیم ہستی سے دور ہو گئے ہیں. تو اب میں قریب کر لے. اور یہ گھڑی ہے، اگر اس دنیا میں تم اور ہم زندہ ہیں، اگر اپنے رب کو منا لیا تو دوستو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں
اپنے رب کو پہچاننے اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ جس کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، آج وقت ہے لوٹ کے آئیں اپنے رب کی طرف اور اپنے رب کو ڈھونڈیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو میری طرف، اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ کو حاصل کرو، اس کو ڈھونڈو کہ یا اللہ تو کہاں ہے، تو ہمیں اپنا لے، ہمیں اپنا پتہ دے اور ہمیں قریب کر لے۔ یا اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنے قریب کر لے، تاکہ تجھ رحمان تیرے کریم رب کی رحمت ہمیں میسر ہو، اور قیامت کے دن جو کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے سائے کے علاوہ، اس سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرما اور ہمیں ہم سے راضی ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔